اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ ہم محبت کے لیے فوٹو والا عمل آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ پوری ویڈیو کو غور سے سنا کریں اور غور سے طریقہ سمجھا کریں، پھر عمل کیا کریں، پھر انشاءاللہ اس عمل کا فائدہ ہوگا۔ تو اس عمل کے لیے جو طریقہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، آپ اس کو توجہ سے نوٹ کر لیں۔ اول آخر آپ نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ تو اب ہم عمل شروع کرنے لگے ہیں، تو آپ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اسی طرح آپ نے 7 مرتبہ اس طرح درود پاک پڑھ لینا ہے، اور 7 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے آگے عمل شروع کرنا ہے۔ کوئی بھی وظیفہ ہو تو آپ نے اس کا آغاز بھی درود پاک سے کرنا ہے اور اس کا اختتام بھی درود پاک سے کرنا ہے۔ اول آخر 7 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد پھر آپ نے اپنے عمل کے آخر میں جو بھی دعا مانگنی ہے وہ دعا مانگنی ہے، پہلے نہیں مانگنی۔ کوئی بھی عمل کرنا ہو تو اس کے کچھ آداب ہوتے ہیں، تو یہ نوٹ فرما لیں کہ سب سے پہلے آپ نے پاک صاف لباس پہننا ہے، پھر وضو کر کے خوشبو لگانی ہے، اور پاک صاف جگہ کا انتخاب کرنا ہے، اور ایسی جگہ کا انتخاب کریں جہاں شور و غل نہ ہو اور آپ کو وظیفہ کے دوران کوئی بھی خلل نہ آئے۔ آپ خاموشی سے اور تنہائی سے وظیفہ مکمل کر لیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ کوئی بھی عمل ہو اس کے لیے تنہائی، طہارت بہت ضروری ہے، اور ایسی جگہ پہ کہ عمل کیا جائے جہاں بار بار اندر کوئی نہ آئے، بچے تنگ نہ کریں یا کسی کی آواز آپ تک نہ پہنچے۔ اور جب بھی آپ نے کوئی بھی عمل یا وظیفہ شروع کرنا ہو تو اس دن آپ صدقہ ضرور دیں، اور کوشش کریں کہ کھانے کی صورت میں، یعنی کسی غریب، یتیم یا مسکین کو ایک کھانا کھلا دیں یا کوئی 10-50 روپے صدقہ دے دیں۔ اس کے بعد آپ کوئی بھی میٹھی چیز پکا کر چھوٹے چھوٹے بچوں میں بانٹ دیں، اور روزانہ ہمیشہ وظیفے کا ایک ہی وقت مقرر کریں، روزانہ ایک ہی ٹائم پہ عمل کریں، روزانہ الگ الگ ٹائم پہ نہ کریں، بلکہ جس دن شروع کریں وظیفہ روزانہ اسی ٹائم پہ عمل کریں۔ انشاءاللہ تو آپ کو اس کے بہت زیادہ رزلٹ نظر آئے گا، اور جس مقصد کے لیے کریں گے وہ ہوتا ہوا نظر آئے گا، کیونکہ جتنا ذوق اور عمل اور یقین کامل ہوتا ہے اتنا ہی عمل زیادہ اثر کرتا ہے۔ اب آپ نے جس کے لیے عمل کرنا ہے، آپ جس جائے نماز پہ بیٹھے ہیں اپنے سامنے اس کی تصویر رکھ لیں، اور تصویر سامنے رکھیں، اس کے تصویر کے درمیان اور آپ کے درمیان ایک چراغ جلا لیں، چاہے وہ موم بتی ہو چاہے کوئی دیا ہو، وہ جلا لیں۔ مطلب درمیان میں دیا ہو، ایک سائڈ پہ اس کی پکچر ہو، ایک سائڈ پہ آپ بیٹھے ہو، تو آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے، یا لطیف ہو یا حلیم ہو، یا لطیف ہو یا حلیم ہو، یا لطیف ہو یا حلیم ہو۔ آپ نے 41 مرتبہ یہ لفظ پڑھنے ہیں۔ مطلب سامنے آپ کی آنکھوں کے سامنے فوٹو پڑا ہو، درمیان میں دیا یا چراغ جل رہا ہو، اور دوسری طرف آپ بیٹھے ہوں۔ آپ نے 41 مرتبہ یہ لفظ پڑھنے کے بعد اس فوٹو کی طرف پھونک مار دینی ہے، اور پھونک مارنے کے بعد یہ آپ کے پاس ایک بال پوائنٹ ہو، آپ نے بال پوائنٹ سے ایک سوراخ کر دینا ہے پکچر میں۔ اسی طرح آپ نے 41 مرتبہ یہ عمل کر کے تصویر پہ دم کر کے، اور آپ نے تصویر پہ ایک چھوٹا سا سوراخ کر دینا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے 92 مرتبہ اللہ کا یہ نام پڑھنا ہے، یا اللہ ہو یا لطیف ہو، اور یہ بھی اسی طرح پڑھنا ہے جیسے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ سامنے جس کو شادی یا نکاح کے لیے راضی کرنا ہے اس کی تصویر پڑی ہو، درمیان میں موم بتی یا کوئی دیا جل رہا ہو، دوسری طرف آپ بیٹھے ہوں، تو آپ نے 92 مرتبہ مطلب 92 مرتبہ پڑھنا ہے، یا اللہ ہو یا لطیف ہو، یا اللہ ہو یا لطیف ہو۔ جب آپ 92 مرتبہ اس عزم اعظم کو پڑھ لیں تو آپ نے اس تصویر پہ پھونک مار دینی ہے، اور اسی بال پوائنٹ سے ایک اور چھوٹا سا سوراخ کر دینا ہے۔ یعنی یہ عمل اسی طرح کرنا ہے کہ آپ نے 92 مرتبہ یہ عزم اعظم پڑھ لینا ہے۔ پڑھ کے
تصویر جہاں پڑی ہے وہاں پڑی رہے، قریب ہو کے اس تصویر کو پھونک مار دیں، اور پھونک مارنے کے بعد ایک چھوٹا سا اس تصویر میں سوراخ کر دیں۔ جب یہ عمل آپ مکمل کر لیں تو اس کے بعد پھر آپ نے آگے یہ نیا اسم اعظم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے یہ اسم اعظم بھی 92 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے وہی طریقہ کار ہوگا کہ تصویر آپ کے سامنے پڑی ہوگی، درمیان میں چراغ، دیا یا موم بتی جل رہی ہوگی، اور تصویر کے سامنے آپ بیٹھے ہوں گے تو آپ نے 92 مرتبہ پڑھنا ہے، یا لطیف ہو یا ودود ہو، یا لطیف ہو یا ودود ہو، یا لطیف ہو یا ودود ہو۔ آپ نے 92 مرتبہ اس اسم اعظم کو پڑھنا ہے، اور 92 مرتبہ اس اسم اعظم کو پڑھنے کے بعد آپ نے تصویر پہ پھونک مار دینی ہے، اور جو بال پوائنٹ آپ کے پاس پڑی ہے اس سے آپ نے ایک تیسرا سوراخ کر دینا ہے اس تصویر میں۔ سمجھ لیں، یعنی پہلے جو اسم اعظم پڑھا تھا وہ مکمل کر کے آپ نے ایک سوراخ کیا، پھر دوسرا اسم اعظم پڑھا تو دوسرا تصویر پہ سوراخ کیا، اور جب یہ پڑھنا ہے یعنی یہ تیسرا اسم اعظم ہے تو یہ 92 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے اسی بال پوائنٹ سے اس تصویر پہ ایک اور سوراخ کر دینا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ اسم اعظم آپ نے دوبارہ پڑھنا ہے۔ یا اللہ ہو یا ودود ہو کے بعد پھر آپ نے یہ اسم اعظم بھی 92 مرتبہ پڑھنا ہے، مطلب 92 مرتبہ۔ یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، اس اسم اعظم کو آپ نے صرف پہلے اسم اعظم کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر جتنے بھی اسم اعظم اس وظیفہ میں بتائے گئے ہیں ان کو آپ نے 92 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اسی طریقہ سے تصویر آپ کے سامنے ہوگی، درمیان میں چراغ یا دیا ہوگا، تصویر کے سامنے آپ بیٹھے ہوں گے، اور آپ نے اس عمل کو 92 مرتبہ اس اسم اعظم کو پڑھ کے تصویر پہ پھونک مارنی ہے، اور پھونک مارنے کے بعد اسی بال پوائنٹ سے یہ اسم اعظم بھی چوتھا ہے، اور آپ نے تصویر پہ چوتھا سوراخ کر دینا ہے۔ یاد رکھیں، مطلب جتنے اسم اعظم ہیں اتنے سوراخ ہونے چاہیے۔ یہ عمل مکمل کر کے 92 مرتبہ یا مسبب الاسباب پڑھنے کے بعد آپ نے اس تصویر پہ پھونک مار دینی ہے، اور پھونک مارنے کے بعد جو بال پوائنٹ پڑی ہے اسی کے ساتھ آپ نے چوتھا سوراخ اس تصویر میں کر دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پھر یہ دعا پڑھنی ہے، اس کو نعت علی کہتے ہیں۔ آپ نے اس نعت علی کو 21 بار پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نعت علی مظہر العجائب تجدہ اونا لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بعظمتک یا اللہ و بنبوتک یا محمد و بولایتک یا علیو یا علیو یا علیو۔ آپ نے 21 مرتبہ اس دعا کو پڑھنا ہے۔ اس دعا کو نعت علی کہتے ہیں۔ 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے اسی طرح جیسے پہلے کیا، جو تصویر آپ کے سامنے پڑی ہوگی آپ نے اس تصویر پہ پھونک مارنی ہے، اور جو بال پوائنٹ آپ کے پاس پڑی ہے اسی بال پوائنٹ سے تصویر پہ 5واں سوراخ کر دینا ہے۔ یہ نعت علی 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے تصویر پہ پھونک مار کے 5واں سوراخ کر دینا ہے، اور سوراخ کرنے کے بعد پھر آگے آپ نے ایک نیا اسم اعظم پڑھنا ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس کو بھی نوٹ فرما لیں کہ وہ کیسے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ سورہ کوثر 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ یہ نوٹ فرما لیں، سورہ کوثر، اس کو پڑھنے کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اعطیناک الکوثر، بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، فصل لربک وانحر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ان شانئک ھو الابتر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اسی ترتیب سے جیسے میں نے آپ کو پڑھ کے بتایا ہے، آپ نے 11 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ یہ جیسے جیسے ایک آیت کے آگے میں نے آپ کو لفظ بتائے ہیں آپ نے وہی لفظ پڑھنے ہیں، اسی ترتیب سے آپ نے اس سورہ مبارکہ کو 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے،
پڑھنے کے بعد آپ نے سامنے والی تصویر پہ پھونک مار دینی ہے اور پھر دعا کرنی ہے۔ یہ عمل آپ نے 7 دن کرنا ہے۔